چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان کے روزوں کی قضا اور شوال کے 6 روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی کہ 6 روزے ہی رمضان کی قضا کے لیے بھی کافی ہوں اور شوال کے 6 روزوں کے لیے بھی کافی ہوں؟ تو اس سلسلے میں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ 2 عبادتوں کے بیچ نیت کا جو مسئلہ ہے، مشترکہ نیت کا جو مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر دونوں عبادتیں بذات خود مقصود نہ ہوں اور مشترکہ نیت کے ذریعے سے انہیں ادا کر لینے سے دونوں کا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مشترکہ نیت کرنا درست ہے۔ جیسے انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ کی بھی نیت کرتا ہے، تو یہ خرچ کے ساتھ ساتھ نفقے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ، صحیح بخاری 5351، صحیح مسلم 1002، کہ مسلم جب اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، کانت لہو صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ اگر انسان اپنے قریبی رشتہ دار پہ صدقہ کرتا ہے اور اس کے اندر صلہ رحمی کی بھی نیت ہوتی ہے تو وہ دونوں چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ مسکین کے اوپر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم اثنتان، اور قریبی رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنا صدقۃ وصلہ، 2 چیزیں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ اگر 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی نیت ایک ساتھ کرنے سے دونوں عبادتوں کی ادائیگی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مشترکہ نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مشترکہ نیت کرنا درست ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایک ہی عبادت کے اندر دونوں نیتیں کرتا ہے، ایک ہی عمل کے اندر دونوں عبادتوں کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دونوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر 2 عبادتیں بذات خود مقصود ہوں اور دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنے سے دونوں عبادتیں حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر ایسی صورت میں مشترکہ نیت کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ظہر کی نماز بذات خود مقصود ہے اور عصر کی نماز بذات خود مقصود ہے، تو دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے صرف 4 رکعت نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان ظہر کی نماز الگ، یعنی ظہر کی نیت کر کے الگ 4 رکعت نماز پڑھے اور عصر کی نیت کر کے الگ سے 4 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ، ظہر کی فرض نماز کے ساتھ ساتھ ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے اس کی نیت کر کے اور ظہر کے فرض نیت کر کے اگر صرف 4 رکعت پڑھے تو بھی کافی نہیں، کیونکہ دونوں عبادتیں بذات خود مقصود ہیں، اس لیے ظہر کی سنت الگ پڑھنی پڑے گی اور ظہر کی فرض جو ہے الگ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا ہی بھی یہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے روزے بذات خود مقصود ہیں اور اسی طریقے سے شوال کے روزے بھی بذات خود مقصود ہیں، اس لیے دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حدیث کے اندر جیسا کہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام و رمضان بعشرۃ اشہر، کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، وہ سیام 6 ایام بشہرین، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر،
تو پھر یہ روزے پورے سال روزے رکھنے کی طرح سے ہے، زمانے بھر روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں کی مشترکہ نیت درست نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ رمضان کی قضا کی نیت الگ کی جائے اور شوال کے 6 روزوں کی نیت الگ کی جائے۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ اگر مشترکہ نیت کے ذریعے سے دونوں عبادتوں کا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مشترکہ نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مشترکہ نیت کرنا درست ہے اور بہتر ہے، اور اگر کوئی بندہ مشترکہ نیت کرتا ہے تو اس سے دونوں کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ روزے کی مثال میں سے ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ جمعرات اور پیر کے روزے کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے کی نیت کرنا، یا اسی طرح سے عرفہ کے دن کے روزے کے ساتھ اور عاشورے کے دن کے روزے کے ساتھ رمضان کی قضا کی نیت اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کو دونوں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن رمضان کی قضا کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کی نیت نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں عبادتیں بذات خود مقصود ہیں، اور رمضان کے روزوں کے سبب انسان کو 10 مہینے کی نیکی حاصل ہوتی، اور شوال کے 6 روزے کے سبب انسان کو 2 مہینے کی نیکی حاصل ہوتی۔ اس طریقے سے رمضان کے ساتھ 6 روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ شوال کے روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے